العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال تعالى في موضع آخر أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ ناچیز کو توفیق بخشی کہ میں آپ کے سامنے وسیلے کی حقیقت کی وضاحت فرماؤں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ یا الہ ہم جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ یا الہ وسیلے کے تعلق سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو شرک العباد میں مبتلا ہیں انہیں دور سے نجات دے اور وسیلے کی حقیقت کو اچھی طرح سے ہمیں اور انہیں سمجھا دے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کا معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ فضائل اعمال کا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ میں اگر ذرا سی توڑ رہ گئی، کمی رہ گئی تو اس صورت کے نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے اور اس طرح سے ہمارے سارے نیک کام برباد ہو جائیں گے اور ہمیں ایک بھیڑے کا فائدہ اللہ رب العالمین کے یہاں حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اپنے جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت کے دن اسے بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ شرک اور توحید کا معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلبہ فرما دیا، آگاہ کر دیا اور فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب بھی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ آپ سے اس طرح کا کوئی کام ہو
چھوڑیں گے نہیں، ہم بخشیں گے نہیں۔ اگر تمہیں کا کوئی آدمی شرک کر کے مر گیا اور شرک سے پہلے، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، کتنی نمازیں پڑھا ہو، کتنے ہی روزے رکھا ہو، کتنے ہی حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہوں، عائشہ اور ابا کے حقوق کو ادا کیے ہوں، سارے نیک کام کیے ہوں، لیکن اگر شرک کے بعد اسے توبے کی توفیق نہیں ہوئی اور مر گیا، تو ایسی صورت میں ہم اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بے حد ضروری ہے کہ ہم شرک اور توحید کو سمجھیں۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک بچ نہیں پائیں گے، یا توحید پر آپ کا آنسر نہیں ہو پائیں گے، موحد نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے میں نے آج کے اس درس کے لیے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جسے ہم مسلمان نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما اور ہمیں شرک سے نجات دے اور میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، سارے مومنوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرے۔ دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ اسراء آیت نمبر 57 اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جنہیں پکارتے ہیں مشرک لوگ، کافر لوگ، یہ جنہیں پکارتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہی دونوں آیتیں کریمہ ہیں جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھائی وسیلے کے تعلق سے شرک میں مبتلا ہے، اور علماء کرام اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وسیلہ تلاش کرو، لہذا ہم وسیلہ بزرگوں کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں۔ ہم جو قبروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قبروں کو طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز منتیں وغیرہ مانتے ہیں، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جو اس قبر کے اندر مدفون ہیں یہ بہت صالح تھے، اپنے زمانے میں بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے، یہ اللہ والے تھے۔ ہم یہ سب جو کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم پاپی ہیں،
گناہوں میں لطفت ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنی بات کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک پہنچا سکیں۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کو ہم خوش کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے اور ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ ہم اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو ہم تک، تو ہم ان کو وسیلہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اسی کے لیے خوش ہو جائے اور ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ ہم ڈائریکٹ اپنی بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تک اپنی بات کو ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، ہماری بخشواش ہے، اللہ تعالیٰ کی سفارش کریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ان دونوں آیتوں میں وہ وسیلہ مراد نہیں ہے جو ہمارے بھائی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو حکم دے رہے ہیں وسیلہ تلاش کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ اللہ وسیلہ کے معنی ہوتا ہے تقرب، قربت۔ ایسا کام کرو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ ایسے کام کرو، ایسے اعمال کرو کہ اللہ رب العالمین سے تمہاری محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا، ظاہر بات ہے کہ ایسا بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور جہنم سے اسے نجات دیں گے۔ یہ ہے وسیلے کا مطلب، یہ ہے وسیلے کا مطلب، نہ کہ وہ مطلب ہے جو ہمارے بھائی کو سمجھتے ہیں۔ اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر تمہیں پرائم منسٹر کے پاس جانا، پردھان منتری کے پاس جانا، وزیر اعظم کے پاس جانا، اپنی کوئی بات ان تک پہنچانی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ کرتے ہو کہ پہلے کسی وزیر سے ملتے ہو، یا اس سے جو نیچے ہوتا ہے اس سے ملتے ہو، پھر وزیر سے ملتے ہو۔ اس طرح سے تمہاری بات پرائم منسٹر تک، وزیر اعظم تک، پردھان منتری تک پہنچتی ہے۔ ڈائریکٹ تو نہیں چلے جاتے۔ تو کیا اللہ رب العالمین پردھان منتری سے بھی کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ تم اپنی بات کو پہنچا دو؟ اللہ تعالیٰ اتنے کافی اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے۔ اور ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں چھت پر جانا ہو، تمہیں چھت پر چڑھنا ہو تو تم کیا ڈائریکٹ چھت پہ چڑھ جاتے ہو؟ پہلے سیڑھی لگاتے ہو، سلم لگاتے ہو، پھر اس کے بعد پھر چھت پر پہنچتے ہو۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جو ولیوں، پیروں، مرشدوں کو جو خوش کرتے ہیں کہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے، ان کے لیے، ان کے سامنے، ان کے مزار پر، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں ان کے مزار پر، ان کے قبر، اور اس طرح سے نظر و نیاز اور منتیں وغیرہ سب چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ اب بیچارے جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اس جہاد میں پھنس جاتے ہیں، ہاں اسی بات، لیکن وہ جو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو
ہیں 26वें पारे में सूरह काफ, उसमें है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। फिर हमें सुल्लम लगाने की क्या जरूरत है? हमें जो चीज़ एकदम करीब हो उस पर हमें सुल्ली लगाने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है ताकि हम शिर्क बिदअत से बच सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर वसीला तलाश करने का हुक्म दिया है वो क्या है? मैंने बताया इससे मुराद तकर्रुब है, यानी ऐसे आमाल हैं, ऐसे आमाल करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तुम करीब हो जाओ। तो अब हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि वो वसीले हैं क्या। कुछ वसीले जायज़ हैं और कुछ वसीले क्या हैं नाजायज़, मुहर्रम, हराम, और बाद वसीले तो ऐसे हैं जो शिर्क अकबर है, और शिर्क अकबर का मुर्तकिब जो होता है मेरे भाइयों, माफ़ कीजिएगा, वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि वसीले की दो किस्में हैं, जायज़ और नाजायज़, मशरू और गैर मशरू। अब हम बताते हैं कि जायज़ वसीले क्या हैं। जायज़ वसीले क्या हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जिन्हें हम अपना सकते हैं वो क्या है? जायज़ वसीले की पहली जो किस्म है वो है अल्लाह ताला के अस्मा और हुस्ना, अस्मा हुस्ना और सिफ़ात उलिया। अल्लाह ताला के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह ताला की जो अच्छी अच्छी सिफतें हैं, उन सिफतों को वसीला बनाओ। कोई बात अल्लाह ताला तक पहुंचाना चाहते हो तो उन सिफतों के जरिए से, उन नामों के जरिए से अपनी बात को अल्लाह ताला तक पहुंचाओ। इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूरह आराफ आयत नंबर 180 में दे रहे हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 180 में दे रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, हुक्म दे रहे हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, फदऊहु बिहा, तुम उन नामों के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारो, उन नामों के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारो। इससे पता चला कि अगर हम वसीला अल्लाह ताला तक लेना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, अच्छी अच्छी जो उसकी सिफतें हैं, उनके जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें, अपनी मुसीबत और परेशानी को अल्लाह ताला के सामने रखें। मसलन अल्लाह ताला का एक नाम है अल्लाह, लफ्ज़ जलाला इसको कहा जाता है। अल्लाह, या अल्लाह हमें फरमा, या अल्लाह हमें बख्श दे। इसी तरह से अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अरहमुर राहिमीन, ऐ रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाले। अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं तो हम पर रहम फरमा दे और हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे। अल्लाह को डायरेक्ट और अल्लाह ताला के नामों और सिफतों के जरिए से। इसी तरह अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है हन्नान। हन्नान माने होता है शफ़क़त फरमाने वाला। हन्नान, आप कहें या हन्नान, ऐ शफ़क़त व मेहरबानी फरमाने वाले, हम पर मेहरबानी फरमा दे, हम पर नाजायज तौर पर मुकदमा ठोक दिया गया है, मेहरबानी फरमा कि हम इसमें कामयाब हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है मन्नान, सब सिफती नाम। मन्नान ऐ एहसान फरमाने वाले, मन्नान माने एहसान फरमाने वाले। तो आप कहें आप परेशान हैं, फकीरी है, गरीबी है, मिस्कीनी है, आप कहें या मन्नान, हमें
اس لائق بنا دے کہ کسی کے در پر اپنے دامن اپنے ہاتھ میں پھیلا ہونا. یا منان اے احسان فرمانے والے ہم پر احسان فرما, ہمیں کچھ مال دے دے, کچھ دولت دے دے, جس کی وجہ سے ہم کسی کے در پہ بھکاری نہ بنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجلال والاکرام, ذو الجلال والاکرام. یہ اللہ تعالیٰ کے سب کے ناموں سے ایک نام ہے. تو اس طرح سے آپ کہیں یا ذو الجلال والاکرام, اے جلالت و اکرام والے, اے جلالت و اکرام والے, میں آپ سے اس کا سوال کرتا ہوں, آپ سے اس کی درخواست کرتا ہوں فلاں چیز کی کہ تو ہمیں برحمت فرما دے, ہمیں تو بخش دے, ہمیں تو معاف کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. ان ناموں کا ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے حاجت اور ضرورت کو رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جائز وسیلے کی دوسری قسم ہے, وہ ہے فقر و حاجت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلہ پکڑنا. فقر و حاجت کا اظہار کر کے کیا مطلب؟ آپ فقیر ہیں, محتاج ہیں, اس کا اللہ رب العالمین کے سامنے اظہار کریں. آپ کسی کام کے کرنے سے عاجز ہیں, آپ اپنے عاجزی کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو پکاریں. جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم تمام مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ انہیں بہت ہی بھیانک بیماری لگ گئی تھی, بہت ہی بھیانک. اس وقت ہمیں یہاں پر ایک اور چیز سیکھنی ہے. اس وقت بھی ایوب علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء, صلحاء, اتقیاء اس دنیا سے گزر چکے تھے, ان کی بھی قبریں تھیں. تو ایسی مصیبت میں, پریشانی میں کیا حضرت ایوب علیہ السلام کسی قبر کے پاس گئے, کسی نبی ولی پیر مرشد کے قبر کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ کیا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے دے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اگر پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین. کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے, میں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں اور آپ صبر رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان. یہاں پر یعنی اپنی عاجزی کا انہوں نے اظہار کیا اور انہیں شفا کی حاجت اور ضرورت تھی. اس کا اظہار کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ مجھے بیماری پہنچی ہوئی ہے اور تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اے اللہ میں اپنی اس بیماری سے شفا چاہتا ہوں. آپ آگے قرآن کوئی حافظ ہوں گے, جانتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی اور انہیں شفائے کلی حاصل ہو گئی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اسے دوبارہ انہیں واپس کرا. اسی طرح میرے بھائیوں, حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بے اولاد تھے, ان کے یہاں کوئی سنتان نہیں تھی, نہ لڑکا نہ لڑکی کوئی تھا ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوا, بے اولاد تھے. یہ نبی ہیں
اللہ تعالیٰ کے، بے اولاد ہیں، بے سنتان ہیں. کیا یہ ان کے زمانے سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے، کیا کسی کے قبر پر گئے اور انہوں نے اپنی فریاد ان سے کی اور کہا کہ آپ لوگ ذرا سا رحم کریں ہمیں، یا تو آپ خود اولاد سے اولاد نواز دیں یا اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد بنا دے. یہ زکریا علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا. اور کب پکارا تھا یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، میں بتایا دیتا ہوں. ہم تمام مسلمان بھائی تقریباً جانتے ہوں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کس کی پرورش کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی مادر ہے، ماں ہے، امی جان ہے. یہ ان کی پرورش کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ قصہ لمبا ہے. ان کی امی نے، مریم علیہ السلام کی امی نے نظر مانی تھی، قرآن میں نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گا. اور ہے اس میں، آپ پڑھیں. لیکن یہ مریم علیہ السلام پیدا ہوا. بہرحال انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں انہیں رکھ دیا. ان کی پرورش اور پرداخت دیکھ ریکھ حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ایسے فروٹس موجود ہیں، ایسے ایسے پھل موجود ہیں جو سیزنلی نہیں، سیزن ہے ہی نہیں، اور تر و تازہ بالکل فریش مال. وہ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے مریم سے پوچھ بیٹھے. وہ پوچھے، انہوں نے کہا اَنَّ لَكِ هَٰذَا، مریم تمہاری دیکھ ریکھ کرنے والا تو میں ہوں، تم تک وہی چیز آئے گی جو میں لے کر کے آؤں گا. یہ تو ساری چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس، یہ تو میں نہیں لایا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے فروٹس ہیں، ایسے پھل ہیں جن کا سیزن ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ اَنَّ لَكِ هَٰذَا، یہ تمہارے پاس یہ فروٹس کہاں سے آئے؟ تر و تازہ فریش. مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ علیہ السلام نے کیا کہا؟ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مجھے میرے رب نے نوازا، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے مجھے ملا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین کو یقین رکھتے تھے سب کچھ، لیکن یہاں پر آپ کو اور زیادہ اطمینان اور یقین حاصل ہو گیا. کیا ہوا؟ کھڑے کھڑے فوراً انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. فوراً انہوں نے وہاں پر کہا، یہ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سے، کہا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. سورہ مریم آیت نمبر 4. یہ دعا جو حضرت زکریا صاحب نے پڑھی تھی، اس دعا کو ہمارے وہ بھائی زیادہ سے زیادہ پڑھیں جو بے اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں. یہ نبی کی دعا ہے اور یہ مقبول ترین دعا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، ان کو صاحب اولاد بنا دیا. کہتے ہیں قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. زکریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی،
اور بڑھاپے کی سفیدی سے سر چمکنے لگا اور میں تجھ کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اولاد کی حاجت ہے، اولاد کی آج ہم لوگ کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، شرک اکبر کی مرتکب ہو گئے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا نہیں ہوا، صرف لڑکی پیدا ہو رہی ہے، تو در کو چھوڑ کر کے خیروں کے جگہوں پر جاتے ہیں اور منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ولی پیر مرشد متقی، میں ان کے تقوی کا میں منکر نہیں ہوں، میں انکار نہیں کرتا، اگر ہیں الحمدللہ، منومن مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یا بابا ہمیں نواز دیجیے، ہم پر کرم فرما دیجیے، ہمارے یہاں صرف لڑکی ہو رہی ہے، ہماری تمنا، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لڑکا پیدا ہو جائے، آپ کچھ کرم فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ہم مدفون منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ولیوں، پیروں، مرشدوں کو پکارتے ہیں۔ نبی سے بڑا کوئی ولی اور پیر مرشد ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہیں بھی بہت سے نبیوں کی قبریں معلوم رہی ہوں گی، لیکن کہیں نہیں گئے۔ ان کے پاس، آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دی ہیں، ان کے پاس وہ بھی نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، کچھ نہیں، کسی قبر پر نہیں گئے، کسی مزار پر نہیں گئے، کسی ڈیری پر نہیں گئے۔ اگر گئے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے دربار میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا کہ اللہ میں تو ہو گیا ہوں بڈھا، ہڈیاں ہماری سب بےگودہ ہو گئی ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں، اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم سے اولاد پیدا ہو، لیکن میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں ہوں، میں اب اس عمر میں تجھے پکار رہا ہوں، مجھے تو صاحب اولاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر اپنے فقر و حاجت کے اظہار کو وسیلہ بنایا ہے زکریا علیہ السلام۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ آج ہم دعات کی حالت یہ ہے، داعیوں کی حالت یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو کسی نیک کام کی طرف بلاتے ہوتے ہیں، اگر وہ ایک بار دو بار جھٹکار دیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے قریب نہیں جاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ کتنی بار آپ کو دھتکارے، گالیاں دے، سب کچھ کہے، آپ اس کو بخوشی قبول فرما لیں، سن لیں، لیکن اپنے اس مشن سے باز نہ، وقت دے کر کے، موقع دے کر کے اپنے اس راستے سے ہٹے ہوئے مسلمان بھائی کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پیار سے، محبت سے کھلا کر کے کچھ لے دے کر کے آپ اسے غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا بے یار و مددگار، تو یہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو بہت اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، ایک اللہ کی پوجا کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے قوم کو بلاتے رہے۔ وہ ایک کان سے سنتے، دوسرے کان سے نکال دیتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، انسان ہے۔ یہی میرے بھائیوں، آج ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء اور رسول یہ انسان تھے، بشر تھے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کا گستاخ ہے،
اور نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے سب بشر تھے۔ سورہ کہف آپ پڑھیں، سورہ کہف آپ پڑھیں، آخری آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے نبی سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میں بشر ہوں، انسان ہوں، ہمارے تمہارے درمیان فرق کیا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ بس انسان تم ہو، انسان میں بھی ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے نوریوں کو حکم دیا کس کے لیے سجدہ کرنے کا؟ انسان آدم علیہ السلام کے لیے نوریوں کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، آدم کے سامنے، انسان کے سامنے سجدہ نہیں ہو جاؤ۔ اشرف المخلوقات ہے انسان، اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے میرے بھائیوں، ہمیں بباغ دہل کہنا چاہیے اور ہمیں نہایت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جو یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء یہ بشر نہیں تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے اور حدیثوں کے خلاف ہے۔ اور آیتیں ہیں اور قرآن اور اللہ کی حدیثیں ہیں، وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں۔ لہذا یونس علیہ السلام یہ بشر ہونے کی وجہ سے یہ بھی غلطی کے مرتکب ہو گئے، ان سے بھی چوک ہو گئی، اپنی قوم کو اللہ واحد کی طرف بلاتے بلاتے تھک گئے، عاجز آ گئے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کے دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ غضبناک ہو کر کے، غصہ ہو کر کے، جو بشری تقاضا ہے، وہ اپنی قوم سے بھاگ کھڑے ہوئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، چھوڑو ان کو، بھاڑ میں جائیں۔ یہ سنتے ہی نہیں، کیا فائدہ ان کو بلانے سے، تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ چلتے 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 دریا کے پاس آئے۔ اب انہیں اس پار سے اس پار جانا تھا تو کوئی چیز نہیں، چنانچہ ایک کشتی نظر آ گئی اور وہ کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ڈاواڈول ہونے لگی، اب ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ کشتی والوں نے کہا کہ ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کا کوئی ایسا آدمی، ایسا پاپی، ایسا گنہگار آدمی آ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم میں سے کوئی ہے بیٹھا ہوا جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے، اپنے سید سے بھاگا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام، میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انبیاء یہ اپنے لیے نہیں جیا کرتے، یہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ انبیاء کبھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نبی کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ تباہ و برباد ہوں اور میں خوش و خرم، عیش و آرام سے زندگی بسر کروں، ہرگز نہیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس وقت جب لوگوں میں چینی گوئیاں ہونے لگی، یونس علیہ السلام نے کہا، میرے بھائی، میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوں، میں بھگیڑ ہوں، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ سب لوگ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، ارے یہ تو نورانی چہرے والا، اتنے اچھے چہرے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پاپ کرے، اتنا بڑا گناہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں، کہ نہیں بھائی، میں ہوں، مجھ کو سمندر میں پھینک دو اور تم سے میں نجات پا جاؤں۔ لیکن وہ جب ان کی طرف دیکھتے تو کہتے نہیں، آپ ہو نہیں سکتے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے گناہ کا کام کرنے والے نہیں۔ آخر کار
قرآن اندازی قرآن ڈالا گیا تو جب پرچی اٹھائی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر وہ کہے بھائی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھگیڑو میں ہوں، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے دریا میں پھینکو اور تم سب نجات پا جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہیں۔ کئی بار پورے پہ پورا ڈالا جاتا گیا، آخر ہر بار حضرت یونس کا نام نکلتا رہا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ یونس کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ پھینکا گیا، کشتی سے دریا میں پھینکا گیا۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے فوراً آ کر کے انہیں اپنے پیٹ میں کر لیا۔ یونس علیہ السلام کو، نبی اللہ کو اپنے پیٹ میں نگل لیا مچھلی نے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تاریکی در تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اور وہ جب پکارے تھے اللہ رب العالمین کو تو رات بھی تاریکی تھی۔ تاریکی در تاریکی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ رب العالمین کو انہوں نے پکارا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں مشکل کشائی کی دہائی کس کو لگائی؟ اللہ رب العالمین۔ آج ہم لوگوں پر کوئی مصیبت پریشانی کی وجہ سے آ جاتی ہے، یا فلاں المدد، یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد، یا علی المدد، اور نہ جانے کیا کیا چیز ہم لوگ کہتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، انشاءاللہ شرک اکبر سے ہم بچ جائیں گے۔ شرک اکبر سے ہم بچ جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے توحید کا واسطہ انہوں نے بنایا، وسیلہ بنایا۔ کہا کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ لا الہ الا انت، یہ ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم سب لوگ گناہوں میں لت پت ہیں، ہم سب ظالم ہیں، مجرم ہیں، ہمیشہ ہمیں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو، اور کیا ہے تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ غلطی میں نے کی ہے اللہ، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے آج مصیبت میں جو تو نے ڈال دیا ہے ہمارے عمل کے بدولت، ہمارے غلطی کی وجہ سے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں مقر ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ میں مجرم ہوں، میں ظالم ہوں، ظلم کرنے والا ہوں، تیرا حکم نہیں ملا تھا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کے بھاگ نکلوں، تیرا حکم نہیں آیا تھا، میں بغیر تیری اجازت کے، تیرے حکم کے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کے بھاگا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے نجات دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ کو ہم پر نہ پکارتے تو یہ حدیث ہے، اللہ کی حدیث ہے، اگر وہ نہ پکارتے تو قیامت کے دن جب سور میں پھونک ماری جاتی تو لوگ اپنے اپنی قبروں سے یا جہاں کہیں ہوتے وہاں سے اٹھ کر کے آتے اور یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر کے آتے، یعنی قیامت تک وہ اس میں اس مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی دعائی لگائی، پکار لگائی،
اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو تو باندھ، اور ساحل سمندر مچھلی نے انہیں آ کر کے اگل دیا۔ تو یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ بنانا ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ اس کے واسطے سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنی مصیبت اور پریشانی کو رکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جائز وسیلے کی جو تیسری قسم ہے تو یہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا، نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا۔ اور ہم تمام مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ نیک اعمال میں ایمان کا لانا، ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے سچے دل سے، تو اللہ مسلمان ہونے سے پہلے کتنے ہی پاپ کیے ہوں، کتنے ہی گناہ کیے ہوں، شرک اکبر کا مرتکب بہرحال ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین ایمان لانے کی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ مومن ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، لہذا ہم اگر کسی مصیبت میں پریشانی میں تو اپنے اس ایمان کو وسیلہ بنائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں مومنوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ مومن لوگ یہ دعا کیسے کرتے ہیں، اس طرح سے کیا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ اپنے ایمان کا وسیلہ بنا کر کے مجھے پکارتے ہیں کہ اللہ، ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، پکار لگائی کہ ایمان لے آؤ، ہم نے اس کی آواز کو سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کا وسیلہ یہاں پر بنا رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے، اور تو اے اللہ ہمیں اس ایمان کے بدلے میں، اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے گناہ کے کام ہوئے ہیں، اے اللہ تو اسے معاف کر دے، اسے ہمیں تو بخش دے، اور ہم سے جو برائیاں ہوئی ہیں تو اس کو مٹا دے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وہ بخاری شریف کی روایت آپ لوگوں کے دل و دماغ میں، ہمارے خیال میں ہوگی، ہمارے مشائخ اس کو ذکر کرتے رہتے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ 3 لوگ تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، یہ کہیں جا رہے تھے، آندھی آئی، طوفان آیا بہت تیز، یہ پہاڑ کے کھو میں جا کر کے پناہ لے چھپ گئے تاکہ اس آندھی اور طوفان سے بچ جائیں۔ 5 منٹ باقی سے اس سے ہم بچ جائیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان کھسکا اور غار کے کھو کے منہ کو بند کر دیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، نکلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکلنے کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب ان تینوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو، اب ہم لوگوں کے اندر طاقت نہیں کہ اس چٹان کو کھسکا سکیں، غار کے منہ کو کھول کر کے ہم نکل سکیں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم لوگوں نے جو کچھ نیک کام کیے ہیں اس سے پہلے ان نیک کاموں کا وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے۔ سبوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو نیک کام کیے تھے ان کا وسیلہ بنایا، اور اللہ رب العالمین کو اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو انہوں نے پکارا۔
ٹھیک ہے. لہذا ایک نے کہا اے اللہ میں ایک مرتبہ بکری چراتے چراتے میں بکریاں چرا رہا تھا. بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا. پھر جب میں وہاں سے واپس آیا تو رات ہو چکی تھی. ہمارے ماتا پتا ہمارے والدین سو چکے تھے. رات کافی ہو گئی تھی. وہ محو خواب تھے, وہ سو چکے تھے. میں بکریوں سے دودھ نکالا اور اپنے والدین کے پاس جب میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں اور ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, چلا رہے تھے. لہذا میں کیا کیا, میں دودھ کے گلاس کو کاس کو لے کر کے اپنے والدین کے سرہانے میں کھڑا رہا. مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے والدین سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلاؤں. حالانکہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں. اے اللہ میں رات بھر, اور یہ بھی مجھے پسند نہ آیا کہ میں اپنے والدین کو جگا کر کے, جو محو خواب ہیں, سوئے ہوئے ہیں, استراحت فرما رہے ہیں, انہیں جگاؤں اور ان کے استراحت میں آرام میں کچھ خلل واقع ہو. میں کاس کو لیے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی. بچے رو چلا کر کے سو گئے. صبح ہو گئی. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے کیا ہے اور یہ ہمارا عمل قابل قبول ہے تیرے یہاں, اے اللہ آج ہم مصیبت میں پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس سے چھٹکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تمام لوگ اپنے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ بناتے رہے. اللہ رب العالمین نے چٹان کو غار کے منہ سے بالکل ہٹا دیا اور وہ بخیر و عافیت اپنی منزل کو پہنچ گئی. میرے بھائیوں یہ بھی ایک جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے جس کا ہم نے, اسی طرح سے جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے, وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بندے متقی ہیں, پرہیزگار, اللہ تعالیٰ کے ولی. شیخ ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا ہے جی. متقی پرہیزگار لوگ ہیں, وہ زندہ ہیں, حاضر ہیں, ان کے دعاؤں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. ان کے دعاؤں کا وسیلہ دیا. موحد ہیں, مشرک نہیں, بدعتی نہیں. صرف ہم لوگ نماز ہی پہ نہ جائیں میرے بھائی. ہم لوگ اتنے سیدھے سادے ہیں کہ ہم نماز کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بہت متقی پرہیزگار, چاہے وہ شرک میں ڈوبا ہوا. اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے یقینی طور پر, یعنی شرک اور بدعت سے بچنے والا, موحد ہے, متبع سنت ہے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانے والا ہے, آپ اس کے دعاؤں کا وسیلہ لے سکتے ہیں. آپ اس زندہ اور حاضر شخص کے پاس جا کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اے میرے بھائی مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے چھٹکارا اور نجات دے. جائز درست. کوئی اور مصیبت میں بے اولاد ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں, اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد والا بنا. صحیح, یعنی نیک لوگوں کے دعاؤں کا وسیلہ دینا ہمارے لیے جائز اور درست ہے. جیسا کہ سنن ابی داؤد باب الدعاء حدیث نمبر 1498, نیز ترمذی شریف باب الدعوات حدیث نمبر 3552 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے آپ نے درخواست کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست افضل مفضول سے درخواست کر رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی, اے میرے بھائی تم مجھے اپنے دعاؤں میں نہ بھول. آپ نے کہا تھا یا اخیا, اے میرے چھوٹے بھائی,
اے میرے چھوٹے بھائی تم مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، یعنی تم میرے لیے بھی خیر و بھلائی میرے خیر و بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طرح اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، پوری نشانی بتلائی تھی کہ یہ یمن کا ہے اور قرن قبیلے کا ہے، وہ جب آئے گا مکہ مکرمہ اور اس وجہ سے نہیں آ سکا ہے، وہ جب آئے گا تو اس سے ہمارا سلام کہنا، اور اے عمر تم اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، وہ مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ تو اس طرح سے میرے بھائی بہت سے پروف ہیں، بہت سے ثبوت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متقی، پرہیزگار، موحد، شرک و بدعات سے بچنے والا آدمی، متبع سنت، زندہ آدمی کے دعاؤں کا وسیلہ لینا ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اب وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں، بہرحال یہ تقریباً 4-5 قسمیں جائز وسیلے کی ہیں جنہیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں سب یا تو شرک اکبر ہے، یا تو بدعت ہے، یا تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں وسیلے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے بچائیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔